सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, आज अब्दुल कय्यूम साहब मेरे साथ होंगे प्रोग्राम में और बड़ा अहम टॉपिक है। ये जो कॉमर्स से लोग लिखते हैं, अक्सरियत तो अच्छे लिखते हैं कॉमर्स, लेकिन चंद एक क्या, मैं सर से भी कहूँगा, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और उनमें से कुछ शायद इंग्लैंड में भी हैं और वो गैर अखलाकी गुफ्तगू वहाँ पे लिखते हैं और कोशिश उनकी होती है कि मजहबी तौर पे निशाना बनाया जाए और ये भी कोशिश होती है कि गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जाए। मुझे सर का मैसेज आया तो कहने लगे, ये देखिए, मैंने कहा मैं डिलीट करवा देता हूँ, वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। देखिए, अगर कुत्ता हमें काट ले तो हम कुत्ते को तो नहीं काट सकते ना, ये भी हमारी प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा आज इस पे एक प्रोग्राम करते हैं। सर, इतनी जल्दी लोग कॉमर्स लिख देते हैं और आप अभी गहरी नज़र रखते हैं। प्रोग्राम में कोई बात तो ऐसी होती नहीं है और निशाना आ जाके कभी मजहबी तौर पे बनाया जाता है, कभी ज़ाती तौर पे। तो ये कौन लोग हैं, क्या वजह है ऐसे इक्का दुक्का जो लोग हैं, आप ज़रा बताएँगे? सबसे पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि आपने कई सालों से प्रोग्राम किए हैं, कभी एक दफा भी किसी प्रोग्राम में आपने कभी किसी फिरके के ऊपर, मजहब के ऊपर, किसी की जात पात के ऊपर कभी एक हर्फ आज तक इस्तेमाल नहीं किया। जी। तो ये एक इंसानियत की ग्रेटनेस होती है। एक अजीम आदमी जो होता है वो इस तरह सोच उसकी होती है, पॉजिटिव सोच। हम मुसलमान हैं, सब दुनिया को पता है, जी। हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। हम मुसलमान खुद हम कहते हैं मुसलमान हैं। जी। तो कोई दूसरा आदमी हमें नहीं कह सकता कि तू मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो घटिया आदमी होता है। जो अच्छे प्रोग्राम जब होते हैं, आप देखें आपके प्रोग्रामों में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, मुझे पता है, और वो बड़े अच्छे कमेंट देते हैं, उनका इल्म होता है, वो दुनिया की चीजें भी उनकी नजरों में होती हैं, तो अच्छे कमेंट्स लिख के चले जाते हैं। लेकिन ये कुछ एक दो बंदे, तीन बंदे, शायद मैंने देखा है कई सालों से, ये इनकी वो एक बीमारी है अंदर, या वो ज़हनी मरीज हैं, उनको शायद साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर इस तरह के उनके मुंह से निकलते हैं या लिखते हैं या सोच समझ के लिखते हैं, तो ये गंदगी ज़हनों में होती है, और वो इंसान नहीं होते। पहले इंसान होता है, फिर मुसलमान तो दूर की बात है, पहले तो अच्छा इंसान होना चाहिए। तो ये मैंने इसलिए 2-3 दफा आपको SMS किया कि ये गंदगी डालते हैं। वो कहते हैं कि अच्छे प्रोग्राम के अंदर एक कीड़ा अगर गंदा आ जाए तो सारा वो निजाम जो है लोग पढ़ते हैं तो फिर बददिल होते हैं। कई दफा वो सोचते हैं ये कौन आदमी है, किस तरह का इसने गंद डाल दिया बीच में। मुझे याद है कि एक आध बंदा तो लंदन का है, ये इसका नाम रहने दे, नाम रहने दे, मैंने कहा जरूरत नहीं नाम की। वो फिर और भी वो ऐसे लोग फिर और होशियार हो जाते कि मेरा नाम लिया, तो नाम की जरूरत नहीं है। उसमें उसका नाम, उसका अपना नाम होता है, हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन वो एक बंदा तो मुझे शक है मुझे, वही है। शायद लंदन में होता है। बाकी लोग मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बहुत कम लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं। ये ज्यादा बाहर जो होते हैं, इनका ज्यादा, क्योंकि पूछता कोई नहीं यहाँ पे, तो जो मुंह में आया फट पड़ा। और ये जैल लोग होते हैं। सबसे बड़ी बात है ये ना, मुबारक से सोचें कि जो लोग बाहर बैठे बड़े पढ़े लिखे, हाँ पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, बड़े बड़े अजीम लोग हैं यहाँ बाहर बैठे हुए, लेकिन जो घटिया लोग इस तरह के इधर उधर से कूड़ा करकट जो आ जाता है तो फिर गंदगी पड़ती है। और आपने कल बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया है। इससे पहले भी आपने और हमने मिलकर एक प्रोग्राम किया था कि इस तरह के लोग जो हैं उनकी ज़हनियत गंदी होती है, वो अच्छे इंसान नहीं होते। वो शायद प्लान करके करते हैं, और ये भी पॉसिबल है उनको कोई पीछे से पैसा मिलता है कि तुम ये बको तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। ये खुद इंसान, हम आप सब जो भी है, हम अल्लाह के साथ हमारा अपना कनेक्शन है। मैं जितनी इबादत करूंगा मुझे उतना सिले मिलेगा, आप जितनी करेंगे आपको अपना मिलेगा। या इससे पहले जो लोग चले गए उन्होंने अगर अल्लाह की इबादत ज्यादा की हुई है तो उनको अपना सिले मिलेगा। ये किसी का कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आप मेहनत ज्यादा करें तो आपके सिला मैं मार लूंगा उधर, नहीं। वो आगे ही होगा और वो अल्लाह ही देगा। कोई पीर शाह राजा नहीं होगा, ना कोई पैगंबर आपकी मदद कर सकेगा। ये अल्लाह का फरमान है कि कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबियों की दुआ कबूल नहीं की। अजीम नबी हजरत इब्राहिम की दुआ कबूल नहीं की, और हजरत नूह की दुआएं कबूल नहीं की, क्योंकि ये अल्लाह ताला की जाती एक चीज है। वो कहता है मैं खुद फैसले करूंगा। हर आदमी मेरे ख्याल में
اچھے مسلمان ہیں دنیا میں جو مسجدوں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, تو اللہ سے مانگتے ہیں نا, کسی پیر سے تو مانگتے نہیں ہے. میں تو کبھی اچھا مجھے پیر سے یاد آ گیا, مجھے پیر سے یاد آ گیا, یہاں ایک علاقہ ہے, وہ بھی نام نہیں لیتے پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, یہاں بھی پیر شروع ہو گیا, دربار بن گئے ہیں یہاں بھی لوگ. انگلینڈ میں اب جن کا مشکل حل نہیں ہوگی وہ پیر کے پاس جائیں گے. اگر پاکستان سے انگلینڈ آ کے مشکل حل نہیں ہوئی تو پھر پیر نے اس کی مشکل حل کرنی. تو ایسے جاہل لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ مبارک صاحب, یہ وہاں سے بات کے یہ جاہل لوگ گاؤں میں, آپ کو پتہ ہے آج سے 50-60 سال پہلے اتنا علم نہیں ہوتا تھا, تو لوگ جو ہے وہ پیر جا کے ان کو دم درود یہ وہ میں دعا آگے پیچھے, تو لوگ ان پڑھ ہوتے تھے, وہ جا کے پاؤں چاٹتے تھے, ان کے دعائیں منگواتے تھے, کھاتے وہ ان سے کھاتے پیتے تھے, جو ان کے پاس آٹا چینی پتی ہوتا تھا وہ بھی دودھ بھی پی جاتے تھے. تو وہ 3 ٹن ان کی لاشیں ہیں, مجھے پتا ہے. یہ ٹی وی کے اوپر میں کبھی کبھی دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ کون پیر ہیں, کون بنے ہوئے ہیں, کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک سب سے بڑا برمنگم میں پیروں کا سردار تھا, جو آج کل تو نہیں ہے, لیکن اس کو میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ وہ اتنا بڑا مشرک آدمی تھا کہ وہ تو چھوڑتا ہی نہیں تھا کوئی چیز, اللہ کا نام ہی نہیں اس کو آتا تھا کبھی. وہ صرف اپنے دادے پردادے اور یہ وہ 11ویں 12ویں 14ویں کا نام لیتا رہتا تھا اور لوگوں کو بٹورتا تھا. اور وہ پورے 15-20 بندے رکھے ہوئے جن کے اولاد شاید بھاگ گئی ہے, تو ادھر جا کے سبحان اللہ اور مولانا رومی کی کہاوتیں سناتا رہتا تھا. آج کل تو دنیا سے فارغ ہو گیا, لیکن اس کا بیٹے نے 40-50 ٹائٹل رکھے ہوئے, اس نے بھی کوئی 100 ٹائٹل رکھا ہوا تھا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بگاڑا ہے, یہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو اندر سے اللہ کا نام غائب کیا ہے. اور اسلام اللہ ہے, اللہ خود اکیلا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اسی نے کائنات پیدا کی, ہمیں آپ سب دنیا کو, ہمیں نیچے رکھا ہے, فرشتے اس کے نیچے ہیں, پیغمبر انسان تھے, انہوں میں سے جو اچھے بندے اللہ کو نظر آئے, ہم تو نہیں کہہ سکتے, اس نے اللہ تعالیٰ نے پک اپ کیا, تم میرا میسج پاس کرو, میں تمہیں نبی بناتا ہوں, رسول بناتا ہوں. تو یہ کدھر سے نکل آئے؟ یہ صرف جاہلیت کی وجہ سے, چونکہ پاکستان میں علم ہے نہیں ہے, اسلام ہے نہیں ہے, سنا سنایا اسلام ہے, تو لوگوں کو بیوقوف بنا کے ادھر سے پیسے کما کے ابھی لندن آ گئے. ابھی لندن میں بھی وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا لندن میں کیا ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, پیر صاحب کوئی دعا بتاؤ. اور بھائی تو پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر کے پاس جا, تو لندن میں رہتا ہے اور تم اللہ سے مانگو نا, تو پیر تمہارا کیا دے گا؟ یہ تو جنگلی آدمی ہے, یہ تو بیوقوف بنا رہا ہے تمہیں اور تمہارے پیسے جیبوں میں ڈال رہا ہے. وہ پیر جو ابھی چلا گیا, جس کا میں نے ذکر کیا ابھی, ایک وہ جب وہ اکٹھا ہوتا تھا تو نکلتے تھے لوگ, تو ان سے کہتا تھا مجھے 100 پاؤنڈ چاہیے, میں لائیو دیکھ رہا تھا, تو لوگوں نے بولا ہمارے پاس نہیں, وہ کسی سے ادھار لے, لیکن آج تمہیں دینے پڑیں گے. یہ وہ لوگ ہیں, اپنے نام پہ یونیورسٹیاں, اپنے نام پہ اسکول, اپنے نام پہ سب کچھ, آتا جاتا ہے کوئی نہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, کبھی زندگی میں اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا, کبھی ترجمہ نہیں کیا تھا. تو یہ مبارک صاحب, یہ جنگلیت جو ہے, یہ ان پڑھوں کی جو گندی ذہنیت ہے, وہی یہ ہمارے کمنٹس میں آتے ہیں, اور یہ زیادہ نہیں ہے. اچھا وہ پیر صاحب کے خود اگر درد ہوتی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور لوگوں کا وہ علاج کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے, وہ پیر صاحب مرنے لگا تو وہ لوگوں سے دعائیں منگوا رہا تھا, وہ ٹی وی کے اوپر, ہمارے پیر صاحب مرنے والا ہے, دعائیں کرو, بچاؤ اس کو. اب دیکھیں وہ جو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جا رہا تھا, ابھی لوگوں سے مانگ رہا تھا دعائیں کرو. ان کی دعائیں کدھر قبول ہوگی بھائی؟ تمہارے پیروں کے مریضوں کی دعائیں کدھر قبول ہوگی؟ یہ پاکستان میں ہے مبارک صاحب, یہ صرف پاکستان. اچھا ذرا مختصر کرتے ہیں, لمبا ہو جائے گا پروگرام. تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ جو کامنٹس میں لکھتے ہیں, ان کی خوراک ہے یہ, اگر یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں تو سائیکو کیس ہے, بیمار لوگ ہیں, ذہنی مریض ہیں, ان پہ یہیں پہ مٹی ڈالتے ہیں. پاکستان میں نواز شریف سنا کو منظوری نہیں دے رہا چیف آف آرمی اسٹاف کی, ذرا مختصر بتائیے کہ نواز شریف میں یہ طاقت ہے؟ مبارک صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, چونکہ جعلی حکومت انہوں نے بنوائی کسی کا حق چھین کے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں, اس میں جج ملے جو انصاف دینے والے تھے, اس میں الیکشن کمیشنر ملا جو کہ غدار اعظم ہے پاکستان کا. یہ آنے والی کوئی بھی حکومت آئے جو جانبداری سے آئے, اس بندے کو نہ چھوڑے. اس نے آئین کو توڑا, ہر دفعہ توڑا, ججز اس کے ساتھ ملے پارلیمنٹ میں, چونکہ جعلی لوگ ہیں, ان کی حکومت اسی بیس کے اوپر ہے کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ نواز شریف کا کنٹیکٹ ہوا تھا. عام تو میں آؤٹ آف دا وے, آؤٹ آف دا ٹرن,
یہ ریٹائر ہو گیا ہے. یہاں ایک گھنٹہ بھی پہلے جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو کبھی واپس نہیں لے سکتے دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں یا کسی بھی بڑے ملک میں. یہ پاکستان ہے, یہ ریٹائر ہو گیا, اس نے سازش کی اور یہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا, اس کو ٹاسک دیا گیا تم نے یہ کرنا ہے, تو یہ مان کیا ہے وہاں پہ, اس کا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بھی کوئی نہیں ہے, اس کی بیوی جو ہے وہ نہیں. آپ میرا سوال یہ تو مٹی ڈالے بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں کہ یہ نواز شریف اگر اسے 3 سال کے یا 2 سال کے لیے آگے نہیں اس کی ملازمت بڑھاتا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر نہ بڑھائے تو اچھی بات ہے, اگر آئے نا دلیر ہو کے بن کے تو پھر ہم لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے جو اس کے 3 سال ہیں یہ وہ بھی اس کے خلاف مقدمے ہونے چاہیے. جب یہ ریٹائر ہوتے اس کو پکڑو, اس کے سارے جیلوں کو آج تک کوئی پکڑا تو نہیں گیا نا, کسی کو کس نے پکڑنا, نہ کوئی پکڑا گیا. آپ کے بھی علم میں ہمیں شرف کے اوپر مقدمات تھے, دبئی چلا گیا. تو یہی تو وجہ ہے کہ پکڑائی تو ان میں ہے ہی نہیں, ورنہ سارا کچھ نظام نہ ٹھیک ہو جاتا. یہ تو ہے لیکن اگر پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. یہ پورا ملک ایک تمام آرام خور یہ جو پارلیمنٹرین ہیں جنہوں نے اس کو ووٹ دیے, جنہوں نے اس کو ایکسٹینشن کے قانون بنائے, جنہوں نے ججز کو نیچے اوپر کر دیا, یہ سب آرام خور لوگ ہیں. یہ پاکستان کے ٹریٹر غدار, پاکستان کے غدار آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. پاکستان کے ججز غدار ہیں جو دیانتداری سے سمجھتے بوجھتے فیصلے نہیں کر رہے, تو وہ اللہ کے بھی مجرم ہے, قوم کے بھی مجرم ہے, آئین کے مجرم ہے, لوگوں کے ساتھ چیز کے مجرم ہے. اس کو نمبر 1 ایک چیز اس کی نہیں ہونی چاہیے, اس کو ایکسٹینشن بالکل نہیں ملنی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں الیکشن کروائیں, کچھ بھی کریں, جو دیانتداری سے حکومت آئے ان سب کے خلاف مقدمات لوگ نہ بچ کے جائیں. وہ چائنیز کا میں نے پریزیڈنٹ کا آپ کو پڑھ کے سنا دیا, اس نے لاکھوں دنیا کو ہم نے سزائے موت دی تھی تو چائنا کو ترقی ملی ہے. ان کو بھی پاکستان میں جب تک سزائے موت نہیں لیں گے پاکستان کبھی موو نہیں کرنے والا. بہت شکریہ سر. نہیں یہ تھے عبدالقیوم صاحب. اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ رسا کشی اس کے چل رہی ہے بڑی سخت, باہر نہیں آپ کو یہ رپورٹ میں بھی, یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں. 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو وہ کہتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے خواجہ آصف سے, وہ کیا رانا ثناء اللہ سے بیان دلوا دیا, یہ بیٹھے رہیں. دوسرا یہ ہے کہ اندر سے گیم یہ پڑ رہی ہے کہ اس کی منجی ٹھوک دو, اور بار بار جو لندن میں معاہدہ ہوا تھا وہ یاد دلایا جا رہا ہے. بہرحال آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے.